آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ بال دیوتا ہے کون اور یہ اس دیوتا کی پوجا کب سے کی جاتی تھی اور یہ دیوتا کیسے بنا اور آج کے دور میں اب تک اس کی پوجا کیوں کی جاتی ہے اور اس کی پوجا کیسے کی جاتی ہے۔ ان سب سوالات کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے چند دن پہلے ایران میں جلسوں اور ریلیوں میں بڑے پیمانے پر ایک بہت بڑے مجسمے کو آگ لگاتے ہوئے دیکھا گیا تھا جو بال کے نام سے پیش کیا گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ دراصل بال ہے کون جس کے سامنے معصوم بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، جس کی پوجا میں دنیا کی مقدس ترین چیزوں کی توہین کی جاتی ہے، دنیا کے سب سے پاورفل لوگوں کا خدا، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار اور ایک ایسا دیوتا جس کے بارے میں آج سے 1500 سال پہلے قرآن نے کہا تھا اتدعون بعلہم وتذرون احسن الخالقین۔ ترجمہ: کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ آخر کون ہے یہ بال اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے آج اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ ان میں سے تقریباً 25 انبیاء کا ذکر قرآن میں واضح طور پر موجود ہے۔ ان میں سے ایک کا نام تھا الیاس۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ: اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ۔ ترجمہ: جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام بعض کے نزدیک حضرت ہارون کی نسل سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو ملک شام کے ایک شہر بالبک کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ بال نامی ایک بت کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو خدا کے غضب اور بت پرستی کے انجام بد سے ڈرایا۔ ابن سعاکر اور ابن عباس سے روایت ہے۔ ترجمہ: حضرت الیاس کے حوالے سے ہے وہ جہاں نبی بنا کر بھیجے گئے ان لوگوں کا شہر بالبک تھا کیونکہ بال نامی ایک سونے کے بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سونے کا بت تھا۔ اس کی لمبائی 20 ہاتھ، اس کے 4 منہ تھے اور اس کی وجہ سے لوگ آزمائش میں مبتلا ہوئے۔ یہ قوم بال کی پرستش میں مبتلا تھی۔ اس کی تعظیم اس حد تک کرتے تھے کہ اس کی نگرانی اور خدمت کے لیے تقریباً 400 لوگ مقرر کر رکھے تھے جن کو وہ لوگ انبیاء کہتے تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ بال کو وہ کیوں خدا مانتے تھے؟ آخر ایک سونے کے بت کو کیوں پوجا جاتا تھا؟ دراصل بت پرستی تو پہلے ہی عام تھی، مگر جب اس قوم نے یہ سونے کا بت بنایا جس کا نام بال رکھا تو شیطان ان لوگوں کو بہکانے کے لیے اس بال کے پیٹ میں گھس کر بولنے لگا اور وہ لوگوں کو وہاں سے حکم دیتا۔ وہ لوگ جو 400 لوگ اس کی نگرانی پر مامور تھے، وہ شیطان ان سے کلام کرتا۔ اندر سے آواز آتی میں تمہارا خدا ہوں۔ وہ سب یہ سن کر حیران ہو جاتے اور یوں پوری قوم اس ایک بت کو خدا ماننے لگی۔ شیطان کوئی گمراہ کن بات ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا تھا اور وہ حکم لوگوں کو بتا دیتے تھے۔ شیطان صرف ان 400 لوگ سے ہی بات کرتا تھا، اس لیے ان کو انبیاء کہا جاتا تھا۔ جب قوم کی سرکشی اور شرک بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف اپنے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بال کو مت پکارو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، مگر قوم باز نہ آئی اور انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا، مگر اللہ رب العزت نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بچا لیا۔ اب یہاں تاریخ میں 2 باتیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ حضرت الیاس علیہ السلام وفات پا گئے اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی آسمان پر اٹھا لیا اور وہ زندہ ہے۔ مگر ان دونوں باتوں میں زیادہ معتبر قول وفات کا ہے۔ اب حضرت الیاس علیہ السلام تو چلے گئے مگر بال وہ پوجا جاتا رہا۔ یہ علاقہ کنعان تھا، یہاں بال سب سے مشہور دیوتا بن گیا۔ کئی سال گزرنے کے بعد جب بنی اسرائیل کنعان کے علاقے میں آئے تو وہاں کے لوگ بہت سے دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان میں سے سب سے مشہور دیوتا بال تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ بال بارش برساتا ہے، ہوا اور بادلوں کو، جانوروں اور انسانوں کو قحط اور موت سے بچاتا ہے، اسی لیے وہ اسے بہت عام سمجھتے تھے۔ کنعانی لوگ یہ مانتے تھے کہ اگر وہ بال کو خوش رکھیں گے تو بارش ہوگی، فصل اچھی ہوگی، جانور بھریں گے اور قحط نہیں آئے گا،
اور اگر بال ناراض ہو جائے گا تو مصیبتیں آ جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ بال کی عبادت کیسے کی جاتی تھی؟ بال کی عبادت عام عبادات جیسی نہیں تھی، بلکہ اس میں بہت سی بے حیائی والے کام شامل تھے۔ جنسی رسومات، مندروں میں مرد اور عورتیں غلط کام کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے زمین زرخیز ہوگی۔ یہ سب مذہب کے نام پر ہوتا تھا۔ پاک ستون اور درخت، کچھ پتھر اور ستون خاص شکل کے ہوتے تھے۔ یہ مرد اور عورت کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ لوگ انہیں مقدس سمجھ کر عبادت کرتے تھے۔ بچوں کی قربانی، کچھ روایات کے مطابق لوگ اپنے بچوں کو بھی دیوتاؤں کے نام پر قربان کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے دیوتا خوش ہوں گے۔ یہ بہت سنگین اور ظالمانہ عمل تھا۔ لوگ اس خدا یعنی بال کے سامنے معصوم بچوں کو قربان کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کیسے گمراہ ہوئے؟ جب بنی اسرائیل وہاں رہے تو انہوں نے دیکھا کہ کنعانیوں کی فصلیں بہت اچھی ہیں۔ انہوں نے ان کی رسمیں دیکھی، کچھ لوگ ان سے متاثر ہو گئے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے بھی بال کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی طرف مائل ہو گئے۔ اسی وجہ سے انبیاء اکرام علیہ السلام بار بار انہیں سمجھاتے رہے۔ تقریباً 1000 سال تک بنی اسرائیل کے دلوں میں ایک جنگ چلتی رہی۔ یہ جنگ تھی ایک طرف سچے خدا کی عبادت اور دوسری طرف بال کی پرستش۔ یہ صرف مذہبی مسئلہ نہیں تھا بلکہ ایمان اور خواہشات کے درمیان لڑائی تھی۔ اصل سوال کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے سامنے دو راستے تھے۔ کیا وہ اس خدا کے وفادار رہے جو انہیں مصر سے نجات دے کر لایا، یا وہ بال کی عبادت کریں جو اچھی فصل اور بارش کا وعدہ کرتا تھا؟ سوال یہ ہے کہ اسرائیلی بال سے کیوں متاثر ہوئے؟ بال کی عبادت میں سخت قوانین نہیں تھے، جبکہ سچے خدا کی شریعت میں سب کا قانون، اخلاقی پابندیاں، حلال کی حدود سب شامل تھی۔ لوگ آسان راستہ چاہتے تھے، مادی فائدہ۔ کنعانی قوم بظاہر خوشحال تھی، اچھی فصلیں اور مال مویشی دیکھ کر کچھ اسرائیلی سوچنے لگے کہ شاید بال واقعی فائدہ دیتا ہے۔ جسمانی کشش، بال کی عبادت میں رقص، موسیقی، شراب، جنسی آزادی، یہ سب چیزیں شامل تھی۔ یہ سب جسم کو خوش کرتی تھی، اس لیے لوگ جلد متاثر ہو جاتے تھے۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ یہ ایمان اور خواہش کے درمیان جنگ تھی۔ خدا کی اطاعت یا نفسانی خواہشات اور آسان مذہب۔ بہت سے اسرائیلی اس کشش میں آ کر گمراہ ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی روحانی کشمکش صدیوں تک جاری رہی۔ اور اس کی بڑی وجہ ارد گرد کی بت پرست قوموں سے میل جول تھا، جنہوں نے جنگ کے بجائے آہستہ آہستہ اپنے دیوتاؤں کو اپنانے پر آمادہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ بابل کی اسیری کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے غیر قوموں کی رسومات سے خود کو الگ کر لیا اور بال کی پرستش کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اگرچہ اس وقت بظاہر بال کی عبادت ختم ہو چکی تھی، مگر در حقیقت خفیہ طور پر بال کے پجاری اس کی پرستش کرتے رہے اور آج تک جاری ہے۔ بظاہر تو بال ایک بت تھا، مگر اس کے اندر شیطان تھا۔ در حقیقت یہ شیطان کی عبادت تھی، اور شیطان تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ اور بال تو شیطان کا سب سے پرانا ہتھیار تھا، وہ کیسے اسے چھوڑ سکتا تھا؟ اب بات کرتے ہیں معصوم بچوں کی قربانی کی، یعنی بال کے سامنے بچوں کو ذبح کرنا۔ سوال یہ ہے کہ شیطان کو یہ خیال کیسے آیا کہ وہ بچوں کو ذبح کرنے پر خوش ہو؟ یہاں آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا تھا، یعنی اے ابراہیم، میری راہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ پھر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جب خدا کے سامنے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ایک مینڈا بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر یہ سبق دیا کہ اللہ کو انسانوں کی قربانی نہیں چاہیے، بلکہ سچا خدا زندگی دیتا ہے۔ یہاں سے ہی شیطان نے خدا کے مقابلے میں بچوں کو ذبح کروانا شروع کیا۔ بال کے اندر سے بول کر کہا کہ میرے سامنے بچے ذبح کرو۔ وقت کے ساتھ ساتھ بال کی پرستش شیطانی رسموں میں بدل گئی، اور تاریخ میں ایسے قصے ملتے ہیں کہ یورپ اور ہندوستان سمیت مختلف جگہوں پر بچوں کی قربانی اور شیطانی عبادات کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ بال کی عبادت کہاں اور کیسے کی جاتی ہے؟ کیا آج بھی اس کے سامنے بچوں کو قربان کیا جاتا ہے؟ آپ نے چند دن پہلے دنیا کے سب سے بڑے جنسی سکینڈل کے بارے میں سنا ہوگا، جیفری ایپسٹین۔ یہ ایسا سکینڈل تھا جس میں بچوں کی سمگلنگ اور بہت سے جنسی استحصال ہوئے تھے۔ اس سکینڈل نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ دنیا کے پاورفل لوگ اس میں ملوث پائے گئے، لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے ایک چیز ہے، وہ ہے
سیٹنزم یعنی شیطان کی پوجا۔ یہ ساری کرمنل ایکٹیویٹیز، جرم اور یہ سارے عوامل قدیم شیطانی رسومات اور نظریات سے جڑے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے اہم سراغ یہ ہے کہ ایپسٹین کی مرکزی بینک اکاؤنٹس میں سے ایک کا نام حیران کن طور پر بال تھا، اور اس کی فائلز میں معصوم بچوں کو ذبح کرنا اور ان کا گوشت کھانا ملتا ہے۔ مقدسات کی توہین اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے انتہائی شرمناک اور دل دہلانے والی بات صرف یہ ایک تصویر ہے۔ اس تصویر میں ایک مسلمان ہے اور ایک ایپسٹین، اور زمین پر پڑا ہوا یہ کوئی قالین کا ٹکڑا نہیں بلکہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا غلاف ہے، جو مسلمانوں کے لیے دنیا کے سب سے مقدس چیز ہے۔ یہ سب بال کی خوشی کے لیے آج بھی ہو رہا ہے، یعنی بال آج بھی موجود ہے، اور دنیا کے طاقتور ترین لوگ جن میں اسرائیل اور امریکہ سر فہرست ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔